والا کا، اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ تو وسلم انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں 2 رکعت نماز مجھے پڑھ لینا، دعونی اصلی. جب کفار نے کہا ہم تجھے ابھی شہید کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، کوئی تمنا تو بتاؤ کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، تو انہوں نے جلدی سے 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی. تو نے کہا کہ تو ویسے تو لمبی نمازیں پڑھتا تھا جب قید میں، تب چھوٹی پڑھی. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ وسوسہ نہ آئے کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، موت کے خوف سے نماز کا سہارا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے، مجھے شوق ہے شہادت کا، تو ایسا نہیں ہے. تو لیکن آپ فرمایا کہ ان خبیبا سن سنت، لوگوں خبیب نے تمہارے لیے سنت بنا دی کہ تم میں کسی کو بھی اگر ایسا لگے کہ اب مجھے جانا ہے تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز. تو دیکھو اس سے معلوم ہی ہوا کہ انسان کو اگر حادثاتی طور پر معاف فرمایا وقت آ جائے تو اس کو چاہیے غلبہ آخرت کرے اپنے اوپر، اور شوق کا غلبہ کرے اور امید کا غلبہ کرے. خوف کا غلبہ نہ کرے، بالکل غلبہ خوف اور غلبہ رجا کرے. غلبہ خوف زندگی کے لیے تاکہ گناہوں سے بچ سکے، ورنہ تو رجا ہی رجا ہے. ماشاءاللہ جی وہاں تو ہر وقت رجا ہے. ماشاءاللہ یہ تو حکمت کے طور کا کہ خوف غالب کرو، ورنہ تو ہر وقت ہی رجا ہے بھائی. چاہے گنہگار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، تو رحمت ہی رحمت ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم سے بھی پہلے فرما دیا کہ میری غضب اور میری رحمت میں دوڑ، میری رحمت آگے نہیں رکھے. اللہ کی رحمت تو بہت بہت بڑی ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر، تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تاکہ جرت اور بے باکی پیدا نہ ہو، غفلت نہ ہو، اس کے لیے خوف کا غلبہ ہوتا ہے. یاد رکھو جرت اور بے باکی، کیونکہ جرت اور بے باکی اللہ کو بہت پسند نہیں، بہت سخت اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. کہ چلو گناہ کا تو ڈرتا تو ہے نا، ایک بچہ ہے والدین کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے، بعد میں معافی مانگ لیتا ہے. یا اماں سے کہتے ہیں وہ بہت ڈر لگا ابا سے، مجھ سے یہ کام ہو گیا، ابا خوش ہوتا ہے اندر، چلو میرا روب داب تو ہے نا اس کے اوپر، تو پھر آگے نہیں جائے گا، وہ تو آگے نہیں جائے گا. تو دیکھا جائے تو ہر وقت رجا ہی رجا ہے. لیکن حکمت کے تحت غلبہ خوف زندگی میں، حضرت جو نا مولانا رشید گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ، اور آخری وقت ہو تو رجا، وہ مسئلہ ہی نہیں، وہ ایسے گئے. اور یہ میں نے پھر عملاً دیکھا. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایمان پر خاتمہ ہو، پہاڑ جیسا گناہ کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں والد صاحب کے آخری وقت، ایمان پر خاتمہ ہو، آپ جیسے گناہ کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ غلبہ رجا ہے. ہم نے خود دیکھا، اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے وہ مناظر ہیں جو بزرگوں کے پڑھتے تھے یا جو لوگوں بزرگوں نے فرمائے. عملی تصویر والد صاحب کی ہم نے وفات کا وہ دیکھا، دونوں چیزیں، غلبہ رجا اور آخر ہماری کوئی فکر نہیں. بھائی کوئی نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی جداد ہے، ان کا کیا بنے گا، کچھ نہیں. سبحان اللہ. سب جدادوں والے بنے پڑے ہیں. ساری دنیا کی جدادیں بھی اپنی جدادیں. نوری فرماتے تھے ساری گاڑیاں اپنی، سارے ڈرائیور اپنی، ہر مکان اپنی جداد، ہر دکان اپنی جداد، نام لگایا جی جلیل اسٹور، جلیل. میں کہ یار میرے نام پر تو میرے ہی کا نظر تھا. یہ تو زندگی میں خوف کا غلبہ رکھے اسی وجہ سے. لیکن ہمارے حضرت والا اس سے بھی اگلا کام، اور میں ایک عاشق ہو جاؤں، اور عاشق بھی ڈرتا ہے معشوق سے. عاشق بھی معشوق سے ڈرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ سزا دے گا، ڈرتا ہے کہ اس کو ایذا پہنچے، معشوق کو تکلیف ہوگی، محبوب کو تکلیف ہوگی. یہ خوف وہ اونچے درجے کا خوف، ایک اپنی ذات پر خوف ہے اور ایک خوف محبوب کی ایذا کا خوف ہے. نہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے وسلم کو ایذا نہ کرنے، میں نہیں کام کرنا، ایذا نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایذا نہ. جیسے صحابی تھے کہ آیت اتری کہ اونچا نہ بولو، تو ان کی آواز ہی بہت تھی، جہیر الصوت تھے، ہماری تو اونچی آواز تھی، بعض کی آواز بہت اونچی ہوتی. ٹھیک ہے. حضرت جو ہے امام لیث جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے،
تو اپنے گھر میں کمرے میں اگر وہ سرگوشی میں بات کرتے تھے تو مدرسے میں سنی جاتی تھی ان کی بات. اتنی حضرت کی آواز بڑی اور بھاری تھی. سرگوشی بھی کرتے تو وہ وہاں سنی جاتی. تو وہ بڑے جہیر الصوت تھے تو آنا بند کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام باتوں میں ایذا نہ پہنچے. حالانکہ وہ ایذا جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ تو بدتمیزی کے طور پہ کہ ویسے بڑے بیٹھے اور جھگڑ رہے ہیں وہ مراد ہے کہ آپس میں ایسی کر رہا. لیکن وہ اس لیے کہ میری آواز ہی اونچی ہے میں کیا کروں. سنوایا کہ وہ آتے نہیں کرتے تھے وہ تو ڈرے ہوئے شاید کے بعد میں براؤ وہ شامل نہیں ہے سنا جائے. وہ الگ چیز ہے الگ چیز ہے. تو یہ کیا ہے یہ عشق ہے. عشق میں محبوب سے کوئی ایذا نہ پہنچے اس کا خوف ہے. اور یہ خوف ہے مطلق وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے ہمیں یہ ہوگا. لہذا عاشق بن جاتا ہے تو عاشق میں بھی خوف ہوتا ہے. عاشق بہت ڈرتا ہے. عاشق میں بہت خوف ہوتا ہے ذرا بھی ہو جائے یار اس کو کچھ نہ ہو جائے اس کو کچھ نہ ہو جائے. دنیا میں دیکھ لو بیوی کے ساتھ اگر عاشقانہ تعلق ہوتا ہے تو بیوی کو نگرانی کو 10 سنا دے گا کام صحیح نہیں ہوگا. بیوی کو سنا کر دیکھے اگر کہے گا بھی تو ایسے محبت کے پردوں میں کہے گا. آج چائے کس نے بنائی تھی تو لذیذ لیکن تھوڑا سا نا تیزی تھی. اس لیے وہ یہ بھی خوف ہے. یہ بھی خوف ہے لیکن ایک خوف ہوتا ہے اپنی ذات پر ہوتا ہے. چنانچہ دونوں کا فرق قرآن نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات پر لا تخف سنعید سیرت الاولیٰ مت ڈر وہ ذات پر خوف تھا کہ مجھے نقصان جائے. اور سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وسلم پر خوف تھا اور میں لا تحزن غم نہ کر. تو حزن وہ کہتے ہیں جو محبوب پر آنے والی تکلیف کا جو غم ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. خوف ہے اور اس کا فرق ہے بالکل. تو اس لیے بہرحال بات اس سے چلی تھی کہ انسان زندگی میں خوف کا غلبہ رکھے تاکہ گناہ سے بچے اور نفس اور شیطان کی بدماشیوں سے بچ سکے. اور آخرت میں رجا کا غلبہ بالکل کچھ بھی نہیں سمجھو گئے بس یوں گئے. چنانچہ حضرت نے مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامع شرفیہ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان پر بہت خوف تھا کہ پتہ نہیں میرے ایمان پر خاتمہ ہوتا یا نہیں کیونکہ سکرات سے پہلے اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کامری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لے گئے تو دیکھا کہ حضرت پر کی کیفیت ہے بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا. مولانا ادریس صاحب نے فرمایا کس بات کا خوف کر رہے ہیں اگر واپس سے لینا ہوتا تو دیتے کیوں. یہ فرمایا اگر ایمان واپس لینا ہوتا تو دیتے کیوں. جب اتنے عرصہ تک دیے رکھا تو ابھی آخر میں واپس لے لیں. تو حضرت کو بالکل اطمینان ہو گیا اور بالکل پرسکون ہو گئے. اس کے بعد سکرات ہوئی پھر کلمہ پڑھتے دنیا سے چلے گئے. تو یہ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دیکھو واقعات اور ساری چیزیں ملا کر بات نکھر جاتی ہے اور اس پر غور کریں ساری باتیں کیسے نکل جاتی ہیں بات سامنے آ جاتی جو ہمارے بڑوں نے ہمارے شیخ نے جو باتیں فرمائی اس کا بالکل عملی تصویر ہمارے سامنے اپنے بزرگوں کے واقعات سے والد صاحب کا جی ماشاء اللہ.